انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیس آف پیراگرافز انگلش اینڈ اردو شارٹ اسٹوریز بک 1 فرسٹ ایئر لیسن نمبر 9 دی فلیش کویک۔ ون ایوننگ ایز دی سن واز سیٹنگ، ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، سم ٹریولرز اسٹیڈ ٹو ریسٹ انڈر اے کلمپ آف ٹریز، کچھ مسافر درختوں کے جھنڈ کے نیچے آرام کے لیے رکے، قیام کیا ایک جھنڈ کے نیچے، اینڈ لوزننگ دیئر کیملز، اور اپنے اونٹوں کو چھوڑ کر، سیٹ دیم ٹو گریز، چرنے پر لگا دیا۔ اٹ ہیپنڈ، ہوا یہ کہ ون آف دی اینیملز، جانوروں میں سے ایک جانور، انٹرڈ اے میلن فیلڈ، خربوزوں کے کھیت میں داخل ہو گیا، اینڈ دیٹ اے میلن اسٹرک ان اٹس تھروٹ، اور یہ کہ خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ دی اونر سیئنگ دس اینڈ فیئرنگ ٹو لوز دی اینیملز ٹائیڈ، دی اونر ٹائیڈ، مالک نے باندھ دی ایک کمبل، اراؤنڈ اٹس تھروٹ، اس کے گلے کے گرد، یہ دیکھ کر کہ گلے میں خربوزہ پھنس گیا، اور اس خوف سے کہ جانور مر نہ جائے، وہ کھو نہ بیٹھے جانور کو، تو اس کے گلے کے گرد اس نے کمبل لپیٹا، اینڈ دین اسٹرک دی پلیس، اور پھر اس جگہ پر ضرب لگائی، ود آل ہز مائٹ، اپنی پوری قوت کے ساتھ۔ 2 ٹائم ریپیٹڈ ہے یہاں تک۔ انسٹنٹلی دی میلن بروک ان دی تھروٹ آف دی کیمل، فوراً خربوزہ اونٹ کے گلے میں ٹوٹ گیا، اینڈ اٹ واز ایزیلی سویلوڈ، اور یہ آسانی سے نگلا گیا۔ ون آف دی مین نو اسٹیپڈ فارورڈ، اب آدمیوں سے ایک آدمی آگے بڑھا، سیئنگ ٹو ہز فرینڈز، اپنے دوستوں کو کہتے ہوئے، یو ریمین کوائٹ، تم خاموش رہنا، اینڈ لیو دس فیلو ٹو می، اور اس آدمی کو مجھ پر چھوڑ دو۔ دین ہی ایڈریسنگ ہمسیلف ٹو دی نیو کمر، پھر وہ مخاطب ہوتے ہوئے نیو کمر کو، نئے آنے والے کو، ہی کرائیڈ، وہ چلایا، ہیئر یو، جناب میری بات سنیں سر، دیز مین ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دی میٹر ایٹ آل، یہ آدمی معاملے کو ہرگز نہ سمجھیں گے۔ آئی کین سیٹ اٹ آل رائٹ فار یو ان اے منٹ، میں تمہارے لیے اس کو 1 منٹ میں درست کر سکتا ہوں۔ سیئنگ دس، یہ کہتے ہوئے، ہی لفٹڈ اے ہیوی اسٹک، اس نے ایک بھاری ڈنڈا اٹھایا، باؤنڈ ود آئرن رنگز، جس پر لوہے کے چھلے لگے ہوئے تھے، اینڈ اسٹک اے کیمل وچ واز فیڈنگ آف دی لیوز آف اے وائلڈ پلم ٹری، مارا ایک اونٹ کو جو کہ کھا رہا تھا جنگلی آلو بخارے کے پتے۔ دی سالڈ کریچر سکیرسلی فیلنگ دی بلو، مضبوط مخلوق، طاقتور مخلوق، بمشکل محسوس کرتے ہوئے ضرب کو، میئرلی مووڈ اے اسٹیپ اور 2 فارورڈ، محض 1 یا 2 قدم آگے کو بڑھا۔ یو آبزرو، سیٹ دی مین، تم نے مشاہدہ کیا، آدمی نے کہا، دی افیکٹ آف دی ٹریٹمنٹ آن دی کیمل، اونٹ پر اس ضرب کے اثر کو، نو آبزرو اٹس افیکٹ آن اے ہیومن بینگ، اب اس کے اثر کا مشاہدہ کرو ایک بنی نوع انسان پر۔ دین ہی اسٹرک دی مین ہمسیلف اے سملر بلو، پھر اس نے آدمی کو اسی طرح کی ضرب لگائی،
which he felled him to earth, جس نے اسے زمین پر گرا دیا like a log، ایک لکڑی کی طرح. when his consciousness returned، جب اس کے ہوش واپس آئے. this bewildered victim، تو اس پریشان حال شکار نے یعنی آدمی نے inquired، پوچھا. why sir this cruel usage، جناب یہ ظالمانہ استعمال کیوں. نیکسٹ پیراگراف ہے when he had overtaken them، جب اس نے انہیں جا لیا. he cried، وہ چلایا. what foolish men you must be، تم کتنے بے وقوف آدمی ہو. I met an old woman، میں ایک بوڑھی عورت سے ملا. who suffered from goiter، جو کہ گلہڑ کی بیماری میں مبتلا تھی. just like your camel، بالکل ایسے جیسے تمہارا اونٹ. and I tied a blanket round her neck، اور میں نے اس کی گردن کے گرد کمبل لپیٹا. and struck her with a mallet، اور اسے میں نے ایک ہتھوڑے کے ساتھ ضرب لگائی. but instead of recovering like your camel، مگر تمہارے اونٹ کی طرح صحت یاب ہونے کی بجائے she died، وہ مر گئی. and instead of getting a fee، اور فیس لینے کی بجائے I was compelled to dig her grave، مجھے مجبور کیا گیا اس کی قبر کھودنے پر. it is not we who are stupid، یہ ہم نہیں ہیں جو بے وقوف ہیں. answered the camel man، اونٹ والوں نے جواب دیا. but you، مگر تم ہو. we are not stupid at all، ہم ہرگز بے وقوف نہیں ہیں. these animals are camels of prodigious size، یہ جانور بڑے سائز کی جسامت والے جانور ہیں اور طاقت والے. how was a feeble old woman to stand the blow، کیسے ایک بوڑھی عورت برداشت کر سکتی تھی. ٹو اسٹینڈ کا مطلب ہے برداشت کرنا. بلو آف اے میلٹ، ایک ہتھوڑے کی ضرب کو. نیکسٹ پیراگراف ہے این اولڈ وومین، ایک بوڑھی عورت. whose throat was swollen to a frightful size، جس کا گلا خطرناک حد تک سوجا ہوا تھا. exclaimed، بلند آواز سے کہا. او مائی سن، او میرے بیٹے. if you could only cure my goiter، اگر تم میرے گلہڑ کا علاج کر دو. I would bless you forevermore، تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ دعائیں دوں گی. certainly، یقیناً. answered the man، آدمی نے جواب دیا. here bring me a blanket and a good sized mallet، مجھے ایک کمبل اور اچھے سائز کا ہتھوڑا لا کر دو. as soon as they were brought، جوں ہی یہ لائے گئے یعنی ہتھوڑا اور کمبل. he tied up woman's throat، اس نے عورت کے گلے کو لپیٹا. and struck the swollen part، اور ضرب لگائی سوجے ہوئے حصے پر. with so much force، اتنے زیادہ طاقت کے ساتھ. that the poor old creature instantly expired، کہ بیچاری بوڑھی عورت فوراً مر گئی. نیکسٹ پیراگراف ہے گریننگ والا، یہ ریپیٹڈ ہے. اس کے آگے کرائڈ دی پیپل، لوگ چلائے. دس فیلو از اے ویلن، یہ آدمی بدماش ہے. سو دے سیزڈ ہم، پس انہوں نے اسے پکڑ لیا. بینگ مائنڈیڈ ٹو کیری ہم، ذہن بناتے ہوئے کہ اسے لے جائیں. بیفور دی کنگ، بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے روبرو، بادشاہ کے سامنے. نیکسٹ پیراگراف ہے سوز دے سیزڈ ہم، پس انہوں نے اسے پکڑ لیا ذہن بناتے ہوئے کہ بادشاہ کے روبرو لے جائیں. ون آف دیم ہاؤ ایور سیڈ، ان میں سے ایک نے تاہم کہا. شی واز اے ویری اولڈ وومین، وہ بہت ہی بوڑھی عورت تھی. ہو مسٹ ہیو ڈائیڈ
شارٹلی جو تھوڑے ہی عرصے میں کسی نہ کسی طرح مر جاتی. لیٹ اس دیئر فور اس لیے آؤ ہم اسے مجبور کریں دی ریچس بدماش کو ٹو ڈگ ہر گریو کہ وہ اس کی قبر کھودے. اینڈ دین وی کین بیٹ ہیم اور پھر ہم اسے مار پیٹ سکتے ہیں. اینڈ لیٹ ہیم گو اور بھگا سکتے ہیں. سو دے ٹوک ہیم اینڈ سیٹ ہیم ٹو ورک پس انہوں نے وہ اسے لے گئے اور کام پر لگا دیا. بٹ دی گراؤنڈ واز سو اسٹیف مگر زمین اتنی اکڑی ہوئی اور سخت تھی. اسٹیف اینڈ ہارڈ دیٹ ہی میڈ سلو پروگریس کہ اس نے کام تو کیا مگر سست روی سے. نیکسٹ پیراگراف گرین انک سے لکھا ہوا ریپیٹڈ ہے. اس کا آخری لائن اس کی ہے جس کا ترجمہ پڑھنا ہے ہم نے. ایف یو ڈو ناٹ ڈگ اٹ اگر تم اسے نہیں کھودو گے. سیڈ دے انہوں نے کہا. بیفور دی کنگ یو شیل گو تو تمہیں بادشاہ کے روبرو جانا پڑے گا. اینڈ دین یو ول بی ہینگڈ اور پھر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی.